ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جریل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ یہ جو پاکستان میں یا دیگر ممالک میں جو مخالفین احمدیت ہیں ان کی اصل میں اللہ تعالیٰ سے لڑائی ہے اور کھلم کھلا لڑائی ہے، بلکہ یہ اعلان جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مقابلے پر اترے ہوئے ہیں، اگر آپ میں طاقت ہے تو ہمیں ہرا کر دکھائیں، ہم نے ماننا نہیں ہے. وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو یہ بات الہاماً بیان فرمائی تھی. یہ الہام ہوتا حضور، یہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. یہ جو الہام ہے یہ براہین احمدی ایسا چہارم میں موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ موجود ہے یہ الہام. اب جواب میں مولوی یہ کہتے ہیں کہ کسی احمدی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی سچائی کو ثابت کر دے، یعنی ان کو سچا ثابت کر دے. گویا یہ جب بھی ان سے کوئی بات کی جاتی ہے، جب بھی ان کو کوئی دلیل دی جاتی ہے، جب بھی ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے، قرآن سے کوئی دلیل دی جاتی ہے، حدیث سے کوئی دلیل دی جاتی ہے، ان کے بزرگان کی کتابوں سے کوئی دلیل دی جاتی ہے یا محدثین سے کوئی دلیل دی جاتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی احمدی ہمت نہیں ہے کہ وہ مرزا صاحب کو سچا ثابت کر دے. کوئی بات بھی ہو، کسی بھی قسم کی بات ہو، مثال کے طور پہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں مولوی نے یہ کام غلط کیا ہے یا فلاں مولوی نے یہ کام کیا، تو کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا اس سے مرزا صاحب کی سچائی ثابت ہوگی؟ کوئی کسی بھی قسم کا کام ہو تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ کیا اس سے مرزا صاحب سچے ثابت ہوگے؟ تو گویا ان کو یہ ایسا اس قسم کا فوبیا ہو گیا ہے کہ یہ ہر بات میں، ایون کہ گھر میں کوئی بات اگر آپس میں یہ کر رہے ہوں گے تو شاید اس کے جواب میں بھی یہ کہہ رہے ہوں کہ پتہ نہیں اس سے مرزا صاحب سچے ثابت ہو گئے ہیں. تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب کی جو سچائی وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سچائی کو ظاہر کیا بھی ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم اس وقت تک کوئی عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں. یعنی یہ لازم و ملزوم باتیں ہیں کہ جب کوئی عذاب خدا کی طرف سے آئے گا، جب کوئی زمینی آفتیں آئیں گی، جب کوئی عذاب آئے گا، تو یہ لازم اور مسلمہ بات ہے، قرآن پاک سے یہ ثابت شدہ بات ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی مرسل ضرور آیا ہوگا، کوئی نہ کوئی رسول آیا ہوگا، کوئی نہ کوئی نبی آیا ہوگا جس نے آ کے انذار کیا ہوگا، جس نے آ کے ڈرایا ہوگا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور خدا نے مجھے بھیجا ہے، خدا نے مجھے مامور کیا ہے کہ تم یہ جو تمہارے اندر یہ جو خرافات ہیں، یہ بدعمالیاں جو ہیں، یہ بدکاریاں جو ہیں، ان کو چھوڑ دو، ترک کر دو، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرو، اس کے آگے سجدہ ریز ہو. جب لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کے نبی کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نشانات کا مذاق اڑاتے ہیں، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ انتقاماً اور اللہ تعالیٰ ان کو سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر یہ عذاب بھیجتا ہے، وہ زمینی عذاب ہو یا آسمانی عذاب ہو، وہ پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو حضور نے ایک وقت تک لوگوں کو انذار کیا، لوگوں کو ڈرایا، لوگوں کو بتایا، خدا کا پیغایا، خدا تعالیٰ کی تعلیمات پہنچائی، قرآن پاک کا اصل مفہوم بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات بتائیں. جب لوگوں نے مذاق اڑایا، لوگوں نے ہنسی ٹھٹا کیا، لوگوں نے قبول نہ کیا اور مذاق بنایا، قتل کے فتوے دیے، اس عجیب و غریب قسم کے فتوے دیے، مال چھیننے کے فتوے دیے، کفر کے فتوے دیے اور اس طرح کے بے جائے الزامات لگائے، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زمینی آفات بھی بھیجیں اور اس میں یہ طاعون بھی تھی، زلزلے بھی تھے. طاعون کی بیماری جو تھی تقریباً 1896 میں ہندوستان میں آئی اور 1926 تک رہی، اور اس طاعون کی بیماری سے تقریباً کم و بیش 1.25 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ لقمہ اجل بنے.
اب یہ وہ زور آور حملہ تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا، یہ ظاہر کیا، یہ سچائی دنیا کو بتائی کہ واقعی عذاب اس وقت یہ آتا ہے جب خدا کی طرف سے کوئی مرسل اور کوئی مامور من اللہ آتا ہے، اور لوگ جب اس کا انکار کرتے ہیں تو اس کے انکار کے سبب اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھیجتا ہے۔ جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگوں نے انکار کیا تو ان پر تلوار کا عذاب آیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے انکار کیا تو ان کے اوپر وہ سمندر میں غرق ہوئے۔ اس طرح ہی دیگر انبیاء کے جو انکار کرنے والے ان پر دیگر طرح طرح کے عذاب آتے رہے۔ اب یہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ جب لوگوں نے انکار کیا تو طرح طرح کے عذاب آتے رہے۔ کبھی ورلڈ وار چھڑ گئی، تقریباً 3 ورلڈ وار چھڑ گئی، اس کے علاوہ پھر اور زلزلے، طوفان، سیلاب، بارشیں انتہا کی، سیلاب اور عجیب و غریب قسم کی آفات زمینی بھی اور آسمانی بھی اس طرح کی آتی رہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سچائی ثابت کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال لاکھوں لوگ الحمدللہ احمدی ہو رہے ہیں، احمدیت قبول کر رہے ہیں۔ اگر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی سچائی ثابت ہی نہیں ہو رہی تو لوگ احمدی ہو کیوں رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ثابت ہو رہی ہے تو لوگ احمدی ہو رہے ہیں۔ اگر ثابت نہ ہو رہی ہو اور حضور کی ہم صداقت نہ بیان کر سکتے ہیں، حضور کی صداقت کی دلیل نہ دے سکتے ہیں تو لوگ احمدی بھی نہ ہوں۔ وہ کہیں آپ کے پاس صداقت کی دلیل ہی نہیں ہے تو ہم احمدی کیوں ہوں؟ تو صداقت کی دلیل دے رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ جو لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کو گالیاں نکالتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کوئی مسلمان بیان نہیں کر سکتا۔ تو کیا ان کے اس جملے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا کوئی صداقت بیان نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان پر یہ آیت صادق آتی ہے، صم بکم عمي فهم لا يرجعون، ان پر یہ آیت صادق آتی ہے۔ اس طرح ہی نبی کے جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہر دور میں یہی دلیل دیتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں، بلکہ دعویٰ کرتے ہیں بنا دلیل کے۔ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جناب اس نبی کی صداقت ہی کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا، اس نبی کی کوئی صداقت کی دلیل ہی نہیں ہے، یہ نبی سچا ہے ہی نہیں۔ اب حالانکہ وہی لوگ نبوت سے پہلے، دعوے سے پہلے وہی لوگ حق میں ہوتے ہیں، وہی لوگ دلیل دے رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ صادق و امین کہتے ہیں، وہی لوگ طرح طرح کی گواہیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی دعویٰ کر دیا جاتا ہے وہی لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہ ہوا؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہ ہوا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہ ہوا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہ ہوا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہ ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہوا۔ ہر دور میں انبیاء کے جو منکرین ہیں ان انبیاء کے دعویٰ سے پہلے وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں، وہ ان کی رفاقت پسند کرتے ہیں، وہ ان سے مشورہ لینا پسند کرتے ہیں، وہ ان کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہ ان کی جناب وہ ان کے بارے میں قصیدے لکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا سیرت کا ایسا اعلیٰ کردار کا بندہ ہے، لیکن جیسے ہی دعویٰ کر دیا جاتا ہے تو دعوے کے بعد وہی لوگ مخالف ہو جاتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پہلے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی اور آپ کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے دعویٰ معموریت سے پہلے لوگ حضور کے معتقد تھے، لوگ بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی تھا، ثناء اللہ امرتسری جو بعد میں شدید معاند بنا، اس کے بارے میں تو یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بندہ حضرت مسیح علیہ السلام کا وضو کروانا باعث سعادت سمجھتا تھا۔ یہ باتیں ان کے اپنے علماء کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں، اور یہ اس طرح کے لوگ تھے۔ جیسے ہی حضور نے دعویٰ معمولیت کیا اور حضور نے بعد میں دعوے کیے تو اس کے بعد یہی لوگ جو پہلے معتقد تھے اور جو پہلے یہ اس طرح کے مداح بیان کرتے تھے وہی لوگ بعد میں مخالف بن گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی صداقت بیان ہو رہی ہے۔ ہاں ان لوگوں پر نہیں ہو رہی جن لوگوں پر انبیاء کی ہمیشہ سے نہیں ہوتی چلی آ رہی۔ جیسے ہر دور میں انبیاء کے منکرین ہوتے ہیں اور ہر دور میں انبیاء کے منکرین یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے نہیں ماننا، چاہے ہمارے سامنے یہ آ جائے، ہمارے سامنے وہ آ جائے، ہم نے کسی طرح بھی نہیں ماننا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے طرح طرح کے مطالبات نہیں کیے؟ جیسے ان کے مطالبے پورے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس طرح ہی ابو لہب بھی آخری وقت تک ایمان نہ لایا، ابو جہل بھی آخری وقت تک ایمان نہ لایا۔ تو جیسے یہ منکرین جو ہیں یہ عجیب و غریب قسم کی الزامات لگاتے ہیں، طرح طرح کی بے بنیاد باتیں لگاتے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، قتل کے فتوے داغتے ہیں، کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں دے پاتے اور اپنی فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اپنی خفت کو مٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر یہ تاثر جائے، مینٹلی طور پہ یہ تاثر جائے دیکھیں جن کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ لیکن اب وہ زمانہ چلا گیا، اب جدید زمانہ آ رہا ہے تو اس لیے لوگوں میں بھی اویئرنیس آ رہی ہے، لوگوں کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ دلیل کس کے پاس ہے اور دلیل کس کے پاس نہیں ہے۔
سوشل میڈیا پر بھی جو مناظرے ہو رہے ہیں، جو مخالفین احمدیت آپس میں مناظرے کرتے ہیں، اس میں اکثر بعض اوقات حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے عقائد و نظریات اور ان کے دلائل پیش کی جاتے ہیں، ان کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، ان کی تحریرات پیش کی جاتی ہیں، ان تحریرات کو پیش کر کے وہ مناظر جیتتے ہیں۔ یہ ابھی لیٹسٹ کچھ دن قبل یہ چیز آئی ہے کہ ایک مولوی نے وہی دلائل بیان کیے، وہی چیز بیان کی جو حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اپنے کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق بیان فرمایا، وہی چیز بیان کر کے مناظرہ جیت لیا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج بھی مولوی، آج بھی جو حقیقت پسند علماء ہیں وہ یہ بات مانتے آئے ہیں کہ علم الکلام کے حساب سے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا جو علم الکلام تھا وہ بہت بڑا ہوا تھا۔ آج بھی ان کی کتابیں یہ معجزہ بنی ہیں کہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جواب تو دینے کی سارے لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن جواب ایسا کہ 2 + 2 4، 2 + 2 5 کہہ کے بندہ کہے کہ میں نے بھی جواب دیا، حالانکہ وہ جواب تو غلط ہے۔ اب جس طرح مثال کے طور پہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ پیپر دیتا ہے، تو اگر وہ سوال کا جواب ٹھیک دے گا تو کہیں گا واقعی اس نے جواب دیا ہے۔ اب ایک بندہ جو بالکل وہ جو نالائق ہے وہ بھی جواب تو دے گا، لیکن وہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہوگا، لیکن کہنے کو وہ یہ کہے گا بھائی میں نے تو جواب دیا ہے، لیکن وہ جواب اگر سوال کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کا جواب تصور نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح ہی کچھ لوگوں نے جواب دینے کی کوشش تو کی ہے، لیکن وہ جواب کتاب کے حوالے سے درست نہیں تھا، وہ کتاب سے بالکل بات کچھ اور بیان کی کہ جواب اس کا کچھ اور دیا گیا، اور عوام کو یہ تاثر دیا گیا کہ احمدیوں نے جو بھی دلائل دیے ہیں یا احمدیوں نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں اس کے جواب دے دیے گئے ہیں۔ اگر احمدیوں نے جو وہ ان کے جواب دیے گئے ہیں تو مزید آگے فردر کتابیں کیوں لکھی جا رہی ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف؟ اس لیے لکھی جا رہی ہیں کیونکہ ان کو خود یہ یقین ہے کہ ہم نے احمدیوں کی کتابوں کے جواب نہیں دیے، ہمارے پاس احمدیوں کے دلائل کے کوئی توڑ نہیں ہے، نہ ہم توڑ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی صداقت ظاہر کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو وقت کے امام کو پہچاننے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بصیرت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں حق بات ہمیشہ پھیلانے کی توفیق دے اور ہمیں حق بات ماننے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔